بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ جنگی گھوڑے ہیں جن پر سوار ہو کر اس زمانے میں لڑائیاں لڑی جاتی تھیں۔ ان کی قسم کھانے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ گھوڑے اپنے مالکوں کے اتنے وفادار ہوتے تھے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالکوں کے حکم کی تعمیل بھی کرتے تھے اور ان کی جان کی حفاظت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط جانور کو انسان کا ایسا تابعدار اور وفادار بنا دیا ہے۔ گناہگار انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کا اتنا بھی وفادار نہیں جتنے اس کے گھوڑے اس کی وفادار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان یعنی گناہگار انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، یعنی اس کا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ اس سے مراد مال کی وہ محبت ہے جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل کر دے، جو گناہوں میں مبتلا کر دے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔